بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑیوں میں سے اور بطور خاص غار میں سے غار جسے غار ثور کہتے ہیں، اس کی بھی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت ہے، غار حرا کی طرح۔ غار حرا پر تو ہم تفصیلی اپنی لائیو ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ غار ثور جو ہے نا، اس کو اس معنی کر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل یہ غار ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اب جس کا تذکرہ قرآن میں ہو تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ غار ثور وہ غار ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو 3 دن تک اس غار میں قیام کیا تھا۔ اور متعدد روایات سے بات پتہ چلتی ہے کہ دشمن پیچھا کرتے کرتے تقریباً وہاں پہنچ بھی گئے تھے۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ دشمن ہم تک آ چکے، اگر وہ اندر جھانک کر کے دیکھ لیتے تو ہمیں وہ پا لیتے۔ تو میں نے یہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا دے، نبی علیہ السلام سے جب اس کا تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں کہ جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو 3 دن وہاں نبی علیہ السلام نے گزارے، پھر اس کے بعد آگے کا سفر شروع کیا۔ ان 3 دن میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر، وہ دونوں حضرات کھانا وغیرہ لے کر کے نبی علیہ السلام کے لیے اور ابوبکر کے لیے وہاں پہنچا کرتے تھے۔ اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 800 سے 1000 فٹ کی بلندی پر یہ غار واقع ہے۔ تعمیری کام کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے سفر میں غار حرا کی طرح غار ثور کو بھی آپ کو دکھائیں گے اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی مقبول حاضری بار بار عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔